حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نجیء نحن یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہم سب لوگ آئیں گے۔ پھر کچھ تفصیل کے بعد اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یہاں کچھ باتیں کچھ جملے چھوڑنے کے بعد نقل کیا، فتدعى الامم باوثانها، کچھ امتوں کو، قوموں کو ان کے بتوں کے ساتھ پکارا جائے گا، جو جن کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے تھے، بتوں کی اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے، ان کے ساتھ انہیں بلایا جائے گا۔ وما كانت تعبد، اور جن جن کی عبادت وہ کرتے تھے، بتوں کو یا بتوں کے علاوہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے، الاول فالاول، یعنی جو جیسی قوم پہلے گزری ہے پھر اس کے بعد جس کا جیسے دور گزرا ہے اس ترتیب سے مختلف قومیں اور امتیں بلائی جائے گی قیامت کے دن، اور سب اپنے اپنے بتوں اور معبودوں کو جو جن کو وہ پوجتے تھے ان کے ساتھ آئیں گے۔ ثم یأتینا ربنا بعد ذلک، پھر ہمارے پاس، اہل ایمان کے پاس ہمارا پروردگار اس کے بعد آئے گا۔ فیقول من تنظرون، اور اللہ کہے گا کہ تم کسے دیکھ رہے ہو؟ فیقولون ننظر ربنا، کسے دیکھ رہے ہو؟ یعنی تلاش کر رہے ہو، جستجو کر رہے ہو، کس کو تلاش کر رہے ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ سارے لوگ تو اپنے بتوں اور اختیار کردہ معبودوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں اپنے پروردگار کا انتظار ہے، اسے دیکھ رہے ہیں۔ فیقول انا ربکم، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فیقولون حتی ننظر الیک، تو بندے کہیں گے، اہل ایمان کہیں گے کہ اللہ ہم اس وقت مانیں گے جب تیرا دیدار کر لیں، دیکھ لیں۔ فیتجلی لہم یضحک، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا ہنستے ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل ایمان میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ اللہ کے دیدار سے متعلق عقیدے کی ایک لمبی چوڑی بحث ہے جس کا اہل بدعت انکار کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت یعنی اہل الحدیث صحابہ سے لے کر آج تک اس پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی متعدد آیات سے اور ایسی احادیث سے جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے ثابت ہے کہ اہل ایمان جنت میں بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور میدان محشر میں بھی۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ قیامت کے دن انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ کافر مشرک جو ہیں وہ اللہ کے دیدار سے محجوب اور محروم رہیں گے، یعنی ان کے درمیان آڑ ہوگا۔ امام شافعی اور بعض دوسرے ائمہ اور علماء کا استدلال ہے اس آیت سے کہ کافروں کو بطور محرومی اور سزا کے جب اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم کرے گا تو اس کا مفہوم مخالف، یعنی ہم الٹا معنی کہہ لیں، یہ ہوا کہ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اگر مومن بھی نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ کہنے سے کیا فائدہ کہ کافر نہیں دیکھ پائیں گے، محجوب رہیں گے؟ کافروں کے محجوب رہنے کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مومنین اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ اور یہاں بھی آیت میں ہے کہ جب سارے اقوام اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جائیں گے تو مومنین اپنے رب کا انتظار کریں گے، رب ان سے سوال کرے گا، کہے گے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم اس وقت مانیں گے یا ہم دیکھ لینا چاہتے ہیں، حتی ننظر الیک، یہاں تک کہ پروردگار ہم تیرا دیدار کر لیں۔ فیتجلی لہم یضحک، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا ہنستے ہوئے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہنسنے کی صفت ثابت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کیسے ہنستا ہے رب العالمین؟ دوسری صفات کی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے، اس کے لیے جیسے لائق و زیبا ہے ویسے ہی ہنستا ہے۔ ہم اس کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے، ہمارا ہنسنا اس کے ہنسنے کی طرح یا اس کا ہنسنا ہمارے ہنسنے کی طرح یا کسی کی مثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں، تو وہ ہنستے ہوئے تجلی فرمائے گا۔ قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فینطلق بہم ویتبعونہ، اللہ تعالیٰ اپنے ان ایمان والے بندوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، پروردگار کے پیچھے لوگ چلیں گے۔ وَيُعْطَى كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ مُنَافِقٌ أَوْ مُؤْمِنٌ نُورًا، اب ان میں سے جتنے انسان ہوں گے مومن اور منافق ان سب کو نور دیا جائے گا، روشنی دی جائے گی۔ منافق کو بھی یہاں روشنی ملے گی، جیسے اس نے دنیا میں اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا تھا تو پہلے ان کو بھی ظاہراً نور اور روشنی دی جائے گی۔ ثم یتبعونہ، اب وہ اس روشنی کے پیچھے چلیں گے، جہاں جہاں ان کی روشنی جائے گی آگے بڑھتے جائیں گے۔ وعلی جسر جہنم کلابیب وحسک تأخذ من شاء اللہ، اور اب گزریں گے، پہنچیں گے صراط پر، پل صراط کے پاس، تو جہنم کے جسر، دیکھیے یہاں صراط کو اس حدیث میں جسر کہا گیا پل کا معنی میں، تو جہنم پر جو پل ہوگا وہاں کچھ آنکڑیاں ہوں گی اور کچھ کانٹے دار پودے ہوں گے، کانٹے ہوں گے، حسکن کانٹے دار پودا، کانٹے ہوں گے،
تأخذ من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے گا یہ اسے کھینچ لیں گے، پکڑ لیں گے. ثم یطفأ نور المنافقین، اب یہاں اس مقام پر منافقین کی جو روشنی ہے وہ بجھ جائے گی. آپ نے یہاں ایمان کا ڈھونگ رچا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے پہ ان کو نور دے گا، لیکن اب جہاں پل صراط پر یہ عبور کرنے کی بات آئے گی وہاں منافقین کا نور غائب ہو جائے گا، روشنی غائب ہو جائے گی. قرآن نے کہا اہل ایمان سے منافقین کہنے کہ اے ایمان والو آؤ ہم اپنا نور ہم کو دو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور اور روشنی میں سے کچھ لے لے، لیکن ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی. اہل ایمان اور منافقین کے درمیان جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے عقیدے یا عمل کے نفاق کو اختیار کرتے ہیں، انہیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی ذہن میں نشین رہے کہ آج کے دور میں بھی عقیدے کے منافقین پائے جاتے ہیں، وہ منکرین حدیث کی شکل میں ہوں، قادیانیت، باطنیت، بہائیت کی شکل میں ہوں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح روافظ اور دروز یا اس قسم کے جو قرآن حدیث کے بالکل مخالف عقائد کو اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، ان سے دشمنی برتتے ہیں. وہ سارے اعتقاد کے منافقین میں، اعتقاد والے منافقین میں شامل ہے. چنانچہ منافقین کا نور وہاں بجھ جائے گا. ثم ینجو المؤمنون، اور پھر مومن اہل ایمان مومنین نجات پا جائیں گے. فتنجو اول زمرۃ، تو پہلا گروہ پہلا زمرہ اور پہلا گروہ جو نجات پائے گا، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے جیسا کہ وہ 14ویں کے رات کو بدر کامل جس کو کہتے ہیں، وہ جس طرح بدر کامل چمکتا ہے، 14ویں رات کا چاند جس طرح چمکتا ہے اس طرح ان کے چہرے بھی روشن اور چمکتے ہوں گے. 70,000 لا یحاسبون، 70,000 کی تعداد میں ہوں گے جن کا حساب نہیں لیا جائے گا. 70,000 امت محمدیہ کے ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ سب سے پہلے ہوں گے، اور جنت میں ان داخل ہونے والے لوگوں کا چہرہ بالکل روشن ہوگا. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو دوسرا گروہ ہوگا، کاضواء نجم فی السماء، ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوگا. یہ بدر کامل کی طرح پہلے گروہ کا ہوگا، اب اس سے کم جو روشن ستارہ ہے. ثم کذالک، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اس طرح جنت میں داخل ہونے والے گروہوں کے چہرے ہوں گے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. ان احادیث اور قرآن کی آیت اور دلائل کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا اول سے لے کر آخر تک تمام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن عرصات جہنم کے بعد جہنم سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، مومن ہو یا کافر، اس پل سے گزرے گا. یہ ہمارے ایمان میں ثابت شدہ امر ہے. بعض اہل بدعت گروہوں نے اس کا انکار کیا، تعویل کی، اور یہ کہا کہ جہنم کے صرف دیکھنے کے معنی میں یہ بات کہی گئی ہے، اور کچھ لوگوں نے صراط کو صراط مستقیم دنیا کے راستے سے تعبیر کیا. اس قسم کی تعویلات قیامت کے دن ثابت شدہ ایک امر کے بارے میں انکار کا معنی رکھتی ہے. قرآن و حدیث میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہے ان تمام نصوص کا رد کرنے کے ہم معنی ہے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے بعض علماء کا یہاں قول پیش کیا گیا ہے موسوعہ میں اسے 2-3 اقوال کو پیش کر رہا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، کہ ہم صراط پر ایمان رکھتے ہیں، میزان پر جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، میزان عمل جس میں عمل کا وزن ہوگا، صاحب عمل کا بھی، اور جنت اور جہنم پر جس کا تذکرہ ہم آگے مزید تفصیل سے پڑھیں گے. اسی طرح والحساب، حساب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا. لا ندفع ذلك ولا نرتاب، نہ ہم اس کا رد کرتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ شرح و اعتقاد اہل السنہ کی کتاب سے نقل کیا امام احمد بن حنبل کا قول. اسی طرح امام طحاوی جن کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ بڑی مشہور ہے اور اس کے بیشتر مضمون پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، 2-3 باتوں کے علاوہ. وہ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، اور ہم قیامت کے دن پر دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ہم ایمان رکھتے ہیں. وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جزائے اعمال پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَالْعَرْضِ، اور لوگوں کے نامہ اعمال اور اعمال کے پیش کیے جانے پر. والحساب، حساب کتاب پر. وقراءۃ الکتاب، اور نامہ اعمال کے پڑھنے پر کہ بندوں کو دیا جائے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے. والثواب والعقاب، اور ثواب اور عقاب اللہ کی طرف سے جو انعام اور جو سزا ملے گی اس پر بھی. والصراط والمیزان، اور پل صراط پر اور میزان عمل پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ امام طحاوی نے کہا